آج کی اس ویڈیو میں نماز کو قصر کرنے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب آپ سفر پر ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز کو قصر کیجئے۔ اب قصر سمجھ لیجئے کہ کسے کہا جاتا ہے۔ قصر کے معنی ہوتا ہے اصطلاح میں کم کرنا، اور اصطلاح شرع میں کہتے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا۔ مثلا عشاء کی نماز، عصر کی نماز اور ظہر کی 4 رکعت نمازیں فرض ہیں۔ آپ اگر سفر میں ہیں اور قصر کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان نمازوں کو 2 رکعت ہی کر کے آپ پڑھیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح سے مغرب اور فجر کی نماز میں قصر نہیں ہے۔ مغرب کی نماز چونکہ 3 رکعت ہے تو 3 رکعت ہی آپ پڑھیں گے، اور فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، اس لیے اس میں بھی قصر نہیں ہے، 2 رکعت ہی آپ فجر کی نماز پڑھیں گے۔ تو اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، جب آپ سفر پر ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ قصر کریں۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کافروں کے جانب سے کسی آزمائش کا۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور کافر تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اب اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ خوف کی حالت میں اور جنگوں کی حالت میں نماز کس طرح پڑھی جائے گی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ آپ ان کو نماز پڑھا رہے ہوں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ ان میں کا ایک گروہ آپ کے ساتھ ہو، یعنی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ وَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا ہتھیار اپنے ساتھ لیے ہو۔ فَإِذَا سَجَدُوا جب وہ سجدہ کر لے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ اب ان سبوں کو چاہیے کہ آپ سب کے پیچھے ہو جائے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا اور دوسرا گروہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آگے آئے۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور اپنا ہتھیار اور اپنا سامان ساتھ لے کر کے آئے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم سب اپنے سامان اور ہتھیار سے غافل ہو جاؤ۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تاکہ ایک بارگی وہ تم پر حملہ آور ہو جائیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ بارش کے دنوں میں خوف کا اندیشہ یا بیمار ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنا سامان اتار کر کے یا ہتھیار اتار کر کے رکھ دو۔ بارش کے دنوں میں کسی تکلیف کا اندیشہ ہو یا بیمار ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم اپنا ہتھیار اتار کر کے رکھ دو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ہاں مگر اپنے بچاؤ کا سامان اپنے ساتھ رکھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اور تم اپنی نماز کو مکمل کرو، اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
جب تم اطمینان کی حالت میں ہو تو نماز کو مکمل کرو۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، چونکہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، ان لوگوں کا پیچھا کرنے میں کمزور مت پڑو۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی ایسے ہی تکلیف پہنچی ہے جیسا کہ تمہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، فرق یہ ہے کہ تم اللہ سے امید رکھتے ہو اور وہ اللہ سے نا امیدی کا شکار ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تبارک و تعالی حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کیجئے جو ہم نے آپ کو سمجھایا ہے۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور خیانت کرنے والوں کا طرفدار مت بنیے۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے چوری کر لی۔ چوری کرنے کے بعد جب چرچا ہوا تو وہ چوری والا سامان کسی یہودی کے گھر میں پھینک دیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سامان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چوری ہو گیا ہے وہ فلاں یہودی کے یہاں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، دیکھا تو وہ سامان اس کے یہاں موجود تھا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کیجئے جو ہم نے سکھایا ہے۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور خیانت کرنے والوں کا آپ طرفدار نہ بنیے۔ واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور ان کی جانب سے وکالت مت کیجئے جو اپنے آپ پر خیانت کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، اور اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والے گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ لوگوں سے شرما رہے ہیں اور اللہ سے نہیں شرما رہے ہیں۔ وہ لوگوں سے چھپ رہے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپتے، لوگوں سے ڈر رہے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، وہ اس وقت بھی اس کے ساتھ ہے جو رات میں خفیہ مشورہ کر رہا تھا جس بات سے اللہ تبارک و تعالی خوش نہیں ہوتا۔ وہ ان کے ساتھ اس وقت بھی تھا جو راتوں میں وہ بات کر رہے تھے جس سے اللہ خوش نہیں ہوتا یا پسند نہیں فرماتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ہَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم ہی وہ لوگ ہو جو ان خیانت کرنے والوں کی جانب سے دنیاوی زندگی میں وکالت کی ہے۔ فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، تو قیامت کے دن ان خیانت کرنے والوں کی جانب سے اللہ کے سامنے کون وکیل بنے گا؟ عَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا،
اور کون ہے جو ان کی خیانت پر وکیل ہوگا؟ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو کوئی برائی کرے گا یا اپنے اوپر ظلم کرے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحیم و غفور پائے گا۔ جو کوئی برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی گناہ کرے گا تو اس کا گناہ اسی پر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور جو کوئی گناہ کرے یا کوئی خطا کرے پھر اس کو کسی اور کے سر تھوپ دے تو گویا کہ اس نے بڑا بہتان باندھا اور کھلا ہوا گناہ کیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ ہی کر رکھا تھا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ تو خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وَمَا يُضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور آپ کا بال باکا بھی نہیں کر سکتا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب کو اور حکمت کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل آپ پر بڑا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، تو ان کے وہ مشورے جو وہ رات کو چھپکے سے کرتے ہیں اس میں بھی کوئی خیر نہیں ہے مگر جو بھلائی کا یا صدقے کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ کی خوشنودی والا کام جو کرے گا تو ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن کے راستہ کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کی پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اس کو اسی طرف کر دیں گے جس کی طرف اس کا رخ ہے اور جہنم میں داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کا ٹھکانہ بڑا ہی برا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والوں کو معاف نہیں فرماتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے گویا کہ وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا
وہ سب کے سب اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو، بت کو اور دیو وغیرہ کو پکار رہے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور صرف سرکش شیطان کو آواز دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ لعنہ اللہ، جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ وقال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقرر شدہ حصہ لوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا اور باطل آرزویں دلاؤں گا، باطل خیالات پیدا کروں گا اور انہیں حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ جانور کے کان کو کاٹے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرے۔ شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ، مقرر شدہ حصہ لوں گا، میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر شدہ حصہ لوں گا، انہیں گمراہ کروں گا، انہیں باطل خیالات دلواؤں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ جانور کے کان کو کاٹ دے، اور انہیں حکم یہ دوں گا کہ وہ کیا کرے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں۔ آج یہ شیطان لوگوں کو بہکا رہا ہے اور لوگ کر رہے ہیں۔ لڑکے کان چھدوا رہے ہیں، ناک چھدوا رہے ہیں، چوڑیاں اور بالے پہن رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، بال بڑے بڑے لڑکیوں اور عورتوں کی طرح رکھ رہے ہیں۔ اسی کو شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ لے لوں گا اور انہیں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں میں باطل آرزو دلواؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ جانور کے کان کو کاٹیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ولی اور دوست بنائے گا، گویا کہ اس نے کھلا ہوا نقصان کا کام کیا۔ یعدہم ویمنیہم، انہیں وعدہ کر رہا ہے، ان کو وہ آرزویں دلا رہا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا وعدہ تو دھوکہ والا کام ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ان سبوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، جہاں سے بھاگنے کا کوئی چارہ کار نہیں ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ہم ان کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری آرزویں اور اہل کتاب کی آرزویں جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی برا کرے گا تو اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، تو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا ولی، حمایتی اور مددگار نہیں پائے گا۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، اور جو کوئی نیک اعمال کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہو، تو ان سبوں کو
وہ سب جنت میں داخل ہوں گے، ان پہ ذرہ برابر، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اور اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ جو اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دے اور محسن ہو اور دین ابراہیمی کی پیروی کرے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ احاطہ کر رکھا ہے۔